رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض للہ یرثها من یشاء من عبادہ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ زمین کا خالق اور مالک میں ہوں اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں میں اس کی وراثت عطا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے نیک بندے ہی اس زمین کے وارث ہیں، اور مومنین کو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ اپنی زمین کی وراثت بھی ان کو عطا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اصل عزت تو میری ہے اور میرے رسول پاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور میرے فضل اور محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم کے صدقے مومن کی ہے۔ اور منافقین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ عزت کا جو اعلیٰ معیار ہے، عزت کے منصب پر فیض ہیں، وہ مومنین ہیں۔ لیکن منافقین اپنے آپ کو ہی باعزت مختلف بہروپیوں کا روپ اختیار کر کے، مختلف ہیلوں بہانوں سے اور طور طریقے اختیار کر کے اور ون سونے گیٹ اپ کے ذریعے اپنے آپ کو جناب یہ باعزت معاشرے میں باور کرواتے ہیں۔ اوروں جیسے ہو کر بھی ہم باعزت ہیں، بستی میں کچھ لوگوں کا سیدھا پن ہے، کچھ اپنی عیاری ہے، تو عیاری مکاری کے ذریعے اور جناب یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو باور کروا لے کہ ہم باعزت ہیں، ہم سے علاوہ ہمارے علاوہ کوئی بھی عزت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن باعزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو یہ مقام بخشا ہے، اس کے بارے میں یہ وہم میں پڑے ہوئے ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت کا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، ان کو عطا کیا ہے، اور یہ مختلف حیل و بہانوں سے مومنین کو نہیں سمجھتے، اور یہ جناب ان کو تھریٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے جلدی چلے جائیں، حالانکہ ہر کسی کا موت کا وقت مقرر ہے۔ یہاں تک کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے ہوں، جب وقت آئے گا تو ہم چلے جائیں گے، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ تو بات یہ ہے، عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو عطا کیا ہے، اور جو یہ معیار ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر کہ یہ وہ بندے ہیں جن کی وجہ سے، ان کی برکتوں سے ان کی بارشیں برسائی جاتی ہیں اور ذخیری کی جاتی ہے، اور اناج عطا کیا جاتا ہے، اور بارشوں کے ذریعے جناب اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ ان کی بزرگی اور ان کی حقیقت پسندی اور ان کی اللہ تعالیٰ نے برکتوں کی وجہ سے مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ مدینے والے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی غلام ہو جائے، قسم خدا کی وہ عالی مقام ہو جائے، جھکانا چاہے جو قدموں میں بادشاہی کو، گدائے خیر العالم ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صدقے اس کو اعلیٰ و عرفہ مقام ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پاکستان میں اولیاء اللہ ہیں، اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام پاکستان کو بخشا ہے کہ پوری دنیا اس وقت جناب حیران ہے۔ جو اپنے آپ کو بہروپی باعزت سمجھتے تھے، سپر پاور سمجھتے تھے، آج ان کو ماننا پڑا ہے کہ عزت کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور حضور اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم کا یہ فیضان ہے، اور اولیاء اللہ کی برکتوں سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فیصلے کو تسلیم کریں، اور جو عزت کا مقام اللہ نے جن کو دیا ہے ان کو مانیں اور ان کی اطاعت اور عزت کریں، اسی میں بہتری ہے۔ اور نعمتیں بانٹتا
جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی ان کے منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نعمتیں بارتے ہیں اور عزت کا معیار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ جس نے حضور کی اطاعت کی وہ عزت کا اعلیٰ مقام پا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم، آپ کا خادم مختار۔